میں رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے گھر کے قریب تمام مساجد مجھے پڑھنے سے منع کرتی ہیں. میں مسجد میں بھی رفع الیدین سے نماز جس مسجد میں بھی رفع الیدین سے نماز پڑھی جاتی ہے کافی دور ہے. میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ کوشش کریں کہ آپ صرف اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھیں. ان کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے اور اہل حدیث نماز بھی سکون سے پڑھتے ہیں. ہاں اگر اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے پاس آپ کے، بریلوی دیوبندی ہیں، تو آپ ان کو انگلی تو نہ کرائیں وہاں جا کے اللہ کے بندو. ہاں ان کے سامنے آپ کو کس نے کہا رفع الیدین کرے؟ رفع الیدین چھوڑنا بھی نہیں، ان کے سامنے کرنا بھی نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر 1:30 بجے زہر کی نماز ہے نا، تو آپ اپنے گھر سے اگر 5 منٹ کے فاصلے پہ 1:25 پہ نکلیں وضو کر کے، اور اپنی گھڑی ایسی سیٹ کریں کہ جب اقامت ہو رہی ہو نا زہر کی، آپ جوتیاں اتار کے مسجد میں آئیں. اب جب اقامت ہوگی تو اب تو نماز شروع ہوگی، تو انہوں کی نے ویکھنا ہے. ہاں جب امام اللہ اکبر کرے تو آپ بھی کسی جگہ کھڑے ہو کے نماز رفع الیدین سے پڑھیں، اور جیسے ہی سلام پھرے گھر واپس آ جائیں. نہ سنتیں مسجد میں ادا کریں، نہ ان کے سامنے رفع الیدین کریں اگر آپ اتنے کمزور ہیں. ویسے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ چھوڑ دو، انہوں نے جناب ٹھنڈی اوپر لی کرتی. مجھے جس دیوبندی مفتی نے اپنی مسجد سے بازو سے پکڑ کے نکالا تھا نا، آج اس کی مسجد میں درجنوں نمازی رفع الیدین کر رہے ہیں. ایک میں نہیں ہضم ہوتا، اونچی آمین کہہ رہے، برداشت کر رہے. پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم انہیں روکیں، وہ سلام پھیرتے کہتے ہیں او تہاڈی مسیتی اوتھے جاؤ، اوتھے نال آیا کرو. اتنا بے صبرا تھا وہ. لیکن پھر اس نے دیکھا کہ یہ سارے ہی کر رہے ہیں تو میرے تو چندہ ہی بند ہو جائے گا. ہاں اور پھر اس میں تگڑے لوگ بھی شامل ہو گئے حضرت عمر کی طرح کے، ہاں جو ان کو چندے بھی دیتے تھے، جن سے وہ ڈرتے بھی تھے. ہاں تو پھر انہوں نے کہا یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. پورے جمعے میرے اوپر پڑھاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں نے آج تک اس کی کوئی تقریر سنی نہیں. میں ادھر پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں تو اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ نماز پڑھتا ہوں، اور باقی تو میں پبلکلی مسجد میں اس طرح نماز نہیں پڑھتا، لیکن جمعے کے لیے تو مسجد میں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے مجھے تو اس شر سے نہیں گزرنا پڑتا، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے یہ کرتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہ کوئی اشتعال دلا لے گا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو آج تک میرے درس میں نہیں آئے، صرف ویڈیوز میں ہی انہوں نے سب کچھ دیکھ کے انہوں نے رفع الیدین شروع کیا ہے. وہ وہاں ذرا ملک ہیں. آپ وہ تقریر کر رہے ہیں رفع الیدین کے خلاف، آپ دلیری دیکھیں اس کی. وہ بندہ جناب مسجد میں انٹر ہوا ہے، اس نے سنا یہ لگا ہوا ہے، وہ سیدھا اس نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، تو وہ گردنے پھلانگے بغیر راستہ بنا کے پہلی صف میں گیا. انفی امام تقریر کر رہا ہے، اس نے جا کے اللہ اکبر لگا رہا، تو پونکتا رہا، جو تینوں پرواہ نہیں. اچھا ایک تو رفع الیدین سے نماز پڑھی، دوسرا وہ تو تقریر کے دوران کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہو تو نہ پتہ چلے نا کہ نبی علیہ السلام نے تو تقریر روک کے ایک صحابی کو کہا تھا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی. کہ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اٹھ اور مختصر پڑھ. ٹھیک ہے. اب وہ رفع، لیکن اس کو نہیں وہ روک. اب مجھے بتایا کہ مولوی تقریر کر رہا ہو اور ایک بندہ اس کے سامنے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ غصہ بھی نہیں کھا رہا. وہ تقریر دی کہ اوقات رہ گئی، باقی لوگ سننے والے وہ کہیں گے ہاں اے ہی تیری اوقات. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ پھر جانے لگے عمرے پہ. اس نے عمرے پہ جانے سے پہلے مولوی صاحب کو ملنے گیا اور کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کی آج بھی عزت کرتے ہیں، اس سے بڑی کیا عزت ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نہیں رفع الیدین منسوخ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تہاڈی وجہ سے باقی لوگوں نے بھی شروع کر دیا ہے. تو انہوں نے تو ایسی تک لواں گے، تسی ذرا باز آ جاؤ. اس نے کہا مولانا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ میرے استاد ہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی اس طرح کا کام بھی کیا تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا، صرف ایک اپلیکیشن ڈال دوں گا تھانے میں. ہاں اور پھر ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی، اور FATF حفظہ اللہ تعالی، ان کی برکت سے تھانہ جانے سائیں آپ دیکھیں گے تو بس. یہ اتنا سارا ان کا ایمان ہوتا ہے، اتنا سارا ان کے عشق رسول اور عشق صحابہ ہوتا ہے، اتنا سارا. تھانے دی انہوں تمکی لاؤ تو او پیج ہے. او زمانے گئے جدو تسی بدماش سو اور تانوں اسٹیبلشمنٹ یوز کرتی سی، اپنے کام بھی کٹواندی سی اور پاکستانی قوم نو بھی ذلیل کرواندی سی تواڈے ہتھوں. او گئے زمانے. تو پھر اس نے نا ایک چٹکلا کیا ان کے ساتھ نا، اس نے کہا مولانا چھوڑے ساری باتیں، میں جا رہا ہوں عمرے پہ، آپ کے لیے دعا بھی کروں گا
اور آپ مجھے نا ایک چٹ کے اوپر یہ لکھ دیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، وہ ذرا حدیثیں بھی لکھ دیں، تو میں وہاں جا کے نا جو علماء عرب ہے نا ان سے جا کے تصدیق کراؤں گا، کیونکہ دین تو مکے مدینے سے آیا ہے، تو میں ان سے بھی نا ذرا تصدیق کر لوں گا، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلو، تو بڑے علماء تو وہ ہیں، آپ نے تو عربی سیکھی ہے ماجے گاموں سے، ان کی تو بھائی برت زبان عربی ہے اور عالم دین اتنے بڑے بڑے ہیں، تو میں وہاں سے نا مجھے وہ ذرا ساری حدیثیں لکھ دیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان میں تو منسوخ ہو گیا ہوا ہے، ہاں تو انہوں ہن تک نہیں پتا لگا، چراغ تلے اندھیرا۔ اندازہ کریں یہ ان لوگوں کی اوقات ہے۔ تو کیا لکھ کے دینا سی انہیں، وہ کہنا جی ٹھیک ہے جو مرضی کرو۔